بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میٹھے مدنی جیسا کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میٹھے مدنی جیسا کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی خدمت میں محمد سلیم اختر۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین معظم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو تخلیق کرنا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا، یہ کائنات کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، یہ سب کا جو وجود میں آنا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ تو دوستو، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے راہ نجات، راہ ہدایت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی انتہائی خندہ پیشانی، عفو درگزر اور صلہ رحمی کا معاملہ فرمایا۔ جب بھی آپ کو بدلہ لینے کا موقع ملا، خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر آپ بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، تو آپ نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اعلیٰ عظیم ہے۔ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ نے بہت سی تکالیف برداشت کی، دشمنوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، طائف میں آپ کو لہولہان کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت الکردار کا عملی اور معظم اور معطر نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کے لیے بھی راہ نجات اور ان کی مغفرت کی دعا کی، اور ان کو راہ ہدایت پر چلنے کی دعا کی، ان کے لیے دعا مانگی، ان کو بد دعا بھی نہیں دی۔ انہوں نے جتنے بھی ظلم و ستم کیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا۔ تمام ظلم ستم کے باوجود آپ نے ان کے حق میں دعائے ہدایت مانگی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں۔